ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. گرامی قدر حضرات و خواتین، آج ہمارے محاضرے کا موضوع ہے حسن معاشرت کے تقاضے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کا معاملہ کریں، جیسا کہ ہم نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پڑھی۔ حسن معاشرت ایک بہت جامع لفظ ہے اور اس کے معنی میں بہت ساری باتیں شامل ہیں۔ ہم چند باتوں کو نکات کی شکل میں آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ حسن معاشرت کے تقاضے کیا ہیں؟ بہت ساری باتیں اس میں شامل ہیں۔ اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آدمی عمدہ اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم۔ ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے، اور تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے اور علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، سلسلہ صحیحہ میں 284 نمبر پر موجود ہے۔ اسی طرح سے حسن معاشرت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آدمی خوبیوں اور خامیوں کا موازنہ کرے۔ ہر انسان میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں اور کچھ خامیاں ہوتی ہیں۔ عورت بھی ایک انسان ہے، اس لیے وہ بھی اس اصول سے باہر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی صرف اس کی خامیوں پر نظر رکھے، ہونا یہ چاہیے کہ اس کی خامیوں اور اس کی خوبیوں دونوں پر نظر رکھے اور خوبیوں کے پہلو کو ترجیح دے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا یفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ کوئی مومن مرد اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، کیونکہ اگر اس کی کوئی ایک عادت ناپسند ہوگی تو ضرور کوئی دوسری پسند ہوگی۔ اس حدیث میں دیکھیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبی اور خامی دونوں پر نظر رکھنے کا حکم دیا کہ اگر آپ کو کوئی خامی نظر آ رہی ہے تو ضرور اس کے اندر کوئی خوبی بھی ہوگی۔ اس معاملے میں لوگ مختلف طرح کے ہوتے ہیں، ان کی نفسیات الگ الگ ہیں۔ اگر آپ کچھ لوگوں کے سامنے ایک گلاس میں پانی رکھ دیں جس میں آدھا گلاس بھرا ہوا ہو اور آدھا گلاس خالی ہو، تو اس کے بارے میں لوگوں کا تبصرہ مختلف انداز میں ہو جائے گا۔ کوئی کہے گا آدھا گلاس خالی ہے، کوئی کہے گا آدھا گلاس بھرا ہے، اور کوئی کہے گا آدھا خالی ہے آدھا بھرا ہے۔ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ آدھا گلاس خالی ہے وہ گویا صرف خامی کو دیکھنے والا ہے۔ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ آدھا گلاس بھرا ہے وہ صرف خوبیوں پہ نظر رکھتا ہے، اور جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ آدھا گلاس خالی اور آدھا بھرا ہے اس کی نظر سب سے بہتر ہے، کیونکہ اس کی نظر مکمل ہے، خوبیوں اور خامیوں سب پر اس کی نظر ہے۔ اسی طرح سے حسن معاشرت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ خامیوں پر صبر کیا جائے
اور اپنی بیوی کی کوتاہیوں پر شوہر صبر کرے، اس کی غلطیوں کے پیچھے نہ پڑا رہے، ہر بھول چوک پر ڈانٹ ڈپٹ نہ کرتا رہے، بلکہ چشم پوشی اور تغافل سے کام لے، کوتاہیوں کو نظر انداز کیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کبھی آپ نے مجھے اف نہیں کہا، آپ نے کسی کام پر یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایسے ہی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ کسی عورت کو، نہ کسی خادم کو، البتہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تو الگ مسئلہ ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جب ایک عورت غیظ و غضب کی حالت میں ہو، غصہ اور طیش کی حالت میں ہو، تو مرد کو برداشت کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی کبھی کبھی آپ سے بات لڑا دیتی تھیں اور دن بھر رات ہونے تک آپ سے بات چیت بند رکھتی تھیں، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے 2468 نمبر پر یہ بات ذکر کی ہے۔ اسی طرح سے حسن معاشرت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے چہرے کو شگفتہ رکھے، ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا، پھول کی طرح کھلا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر اور معمولی مت سمجھو، اگرچہ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ روئی کے ساتھ اور شگفتہ پیشانی کے ساتھ ملاقات ہی کی نیکی کیوں نہ ہو، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی 4084 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ غور کیجئے کہ شگفتہ روئی کی نیکی اور اپنے بھائی سے مسکرا کے ملنے کی نیکی، اس میں اپنی بیوی سے زیادہ اور کون حقدار اس نیکی کا ہو سکتا ہے۔ حسن معاشرت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ میٹھی باتیں کی جائیں۔ میٹھی باتیں کبھی کبھی ایک عورت اس قدر پسند کرتی ہے جس قدر اسے قیمتی زیورات اور شاندار ملبوسات بھی پسند نہیں ہوتے۔ آپ کی شیریں کلامی سے، آپ کی میٹھی گفتگو سے یہ ایک عورت کے جذبات کے لیے روح کی غذا کا کام دیتی ہے۔ جس طرح سے خوراک کے بغیر جسم کی زندگی نہیں ہے، ویسے ہی شیریں کلامی کے بغیر روح کی زندگی بے کیف ہوتی ہے۔ اس دیواجی زندگی میں بے تکلفی کے نام پر بہت سارے لوگ سنگین غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری بیوی تو 2-3 بچوں کی ماں بن چکی ہے، اب ہم دولہا دلہن تھوڑی ہیں کہ اب مذاق کریں۔ یہ بہت بڑی بھول ہے۔ ہنسی مذاق اور چلبلے پن کے بغیر زندگی بے کیف اور بے لذت ہو جاتی ہے۔ جب آپ کی بیوی آپ کے لیے اپنے ہاتھوں کا پکایا ہوا لذیذ کھانا پیش کرے تو آپ اپنی چمکتی آنکھوں سے، اپنی پسندیدہ نگاہوں سے، اپنے مسکراتے ہوئے لبوں کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کریں۔ اس کی پکوان کی مہارت اور اس کی دیگر خوبیوں اور اس کے حسن و جمال کی تعریف کریں۔ عورتوں پر تعریفی کلمات بہت اثر انداز ہوتے ہیں، انہیں اپنی تعریف بہت اچھی لگتی ہے۔ مال و دولت، زیورات و ملبوسات اور لذیذ کھانوں کی عورت کی تمنا اور آرزو اگر آپ پوری نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی میٹھی باتوں سے اور اپنے میٹھے بول سے اس کا دل تو خوش کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے صرف زبان کو حرکت دینے ہی کو تو ضرورت ہے۔ اس سے زندگی کی لذت بڑھ جاتی ہے، اس سے زندگی کی لذت دو چند ہو جاتی ہے۔ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ شوہر کو مجھ سے کیا چاہیے، میں اسے کھانا پکا کر دیتی ہوں، اس کے کپڑے صاف کرتی ہوں، اس کے گھر کی صفائی کرتی ہوں، اس کے بچے کو نہلاتی دھلاتی اور کھلاتی پہناتی ہوں، اس کی ہر ضرورت پوری کرتی ہوں، آخر اس کو مجھ سے اور کیا چاہیے۔ ہرگز نہیں، یہ انداز فکر غلط ہے، سوچنے کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ شوہر کو ان تمام کاموں سے زیادہ آپ کے ہونٹوں کی مسکراہٹ چاہیے، آپ کی زبان سے پیار اور محبت کے کلمات چاہیے۔ جیسے آپ اپنے شوہر سے اپنے لیے اپنی تعریف سننا پسند کرتی ہیں، ویسے آپ کا شوہر بھی آپ کی زبان سے اپنی تعریف سننا پسند کرتا ہے۔ آپ کبھی کبھی اس کی خوبیاں ذکر کیجئے، آپ کبھی کبھی کہیے میں آپ کو پا کر
کتنی خوش نصیب ہوں، یہ بھی یاد رکھیے کہ میٹھی باتیں کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں، ان کی بھی رعایت کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ بلا موقع محل کبھی بھی بات شروع کر دیے، تو اس کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے حسن معاشرت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ رائے اور مشورے کا احترام کیا جائے۔ چنانچہ اگر بیوی کوئی بات کہے تو اس کی بات کو غور سے سنیں، کوئی صحیح مشورہ دے تو مرد اسے قبول کرے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا مشورہ قبول فرمایا اور وہ مسلمانوں کے حق میں بڑا مفید ثابت ہوا۔ پورا قصہ اس طرح ہے کہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا۔ جب صلح مکمل ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنی قربانیاں کرنے اور سر مڈا کر یا بال کٹا کر اپنا احرام کھول دینے کا حکم دیا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کوئی نہیں اٹھا۔ اس پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ خود نکلیں اور کسی سے بات کیے بغیر جا کر اپنی قربانی کر ڈالیں اور اپنا سر مڈا لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور اس کے بعد سارے صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی آپ کی پیروی کی، اپنی قربانیاں کیں اور اپنے سر کے بال مڈائے یا کٹائے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ سے مشورہ کیا اور ان کے مشورے کو قبول بھی کیا۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے سورہ قصص میں یہ بات مذکور ہے کہ جب وہ مدین پہنچے تو وہاں کے نیک شخص نے اپنی بیٹی کے مشورے پر ان کو اپنے یہاں اجرت پر رکھا۔ واضح رہے کہ صرف اس بنیاد پر کہ وہ عورت ہے اس لیے اس سے نہ مشورہ کیا جائے اور نہ اس کی بات قبول کی جائے، یہ بالکل لغو بات ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس مفہوم کی جتنی احادیث بیان کی جاتی ہیں سب بے اصل، بے سند ہیں، یا پھر موضوع اور من گھڑت ہیں، یا پھر سخت قسم کی ضعیف ہیں۔ آئیے چند روایات ہم آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں تاکہ اگر کبھی کوئی بیان کرے تو آپ اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ ایک روایت اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ عورتوں سے مشورہ کرو اور پھر ان کی مخالفت کرو۔ دوسری روایت اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ عورتوں کی اطاعت ندامت ہے۔ تیسری روایت ان الفاظ کے ساتھ بیان کی جاتی ہے کہ جب مرد عورتوں کی بات مانیں گے تو ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ ان تینوں روایات کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے بالترتیب بے اصل، موضوع اور ضعیف قرار دیا ہے۔ آپ سلسلہ ضعیفہ میں 436، 435 اور 430 نمبر دیکھ لیجئے، فتح الباری بھی دیکھ لیجئے۔ تو یہ بات کہ عورتوں سے مشورہ نہ کیا جائے اور ان کے مشوروں کو مانا نہ جائے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حسن معاشرت کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے مشورہ بھی کیا جائے اور ان کے مشورے کو قبول بھی کیا جائے۔ اسی طرح سے حسن معاشرت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم اپنے اہل و عیال پر داخل ہو تو سلام کیا کرو، تمہارا سلام خود تمہارے اپنے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہے۔ یہ سنن ترمذی کی 2698 نمبر کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو یعنی گھر والوں کو سلام کہا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اسی طرح سے حسن معاشرت کا تقاضا یہ ہے کہ بیوی کو راضی اور خوش رکھا جائے، اس کی خوب عزت اور تکریم کی جائے جس سے وہ راضی رہے، اس کے سامنے اس کے والدین کی، اس کے گھر والوں کی تعریف کی جائے، ان کے یہاں سے آمد و رفت رکھا جائے، مختلف مواقع پر ان کی دعوت کی جائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک برتا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی حدیث دیکھیے جس میں آپ نے فرمایا کہ جس عورت نے مہر یا عطیہ یا وعدہ پر نکاح کیا تو اگر یہ عقد نکاح سے پہلے کی بات ہے تو وہی اس کی مستحق ہے، اور اگر عقد نکاح کے بعد جو کچھ دیا جائے گا
وہ اسی کا ہوگا جسے دیا گیا۔ آدمی جس چیز پر سب سے زیادہ عزت و تکریم کا مستحق ہے وہ اس کی بیٹی ہے یا اس کی بہن ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عقد نکاح سے پہلے جو کچھ بھی عطیہ دیا جائے یا وعدہ کیا جائے وہ کسی کے لیے بھی کیا گیا ہو، اس کی مستحق عورت ہی ہوگی۔ البتہ نکاح کے بعد اگر عورت کے ولی یا باپ یا بھائی سے کچھ وعدہ کیا جاتا ہے یا انہیں کوئی عطیہ دیا جاتا ہے تو وہی اس کے مستحق ہوں گے۔ عورت کے بجائے جن سے وعدہ کیا گیا ہے انہی کو وہ چیز ملے گی۔ اسی طرح سے حسن معاشرت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آدمی عورت کی غلطیوں کی تلاش میں نہ رہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص زیادہ دنوں تک غائب رہے تو وہ اپنے بیوی بچوں کے پاس رات میں نہ پہنچے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رات میں داخل ہونے کی ممانعت اسی شخص کے لیے ہے جو زیادہ دنوں تک غائب رہا ہو۔ البتہ جو شخص دن میں کسی کام کے لیے نکلا وہ رات میں آ سکتا ہے، کیونکہ جو لوگ زیادہ دنوں تک غائب رہتے ہیں ان کی بیویاں عموماً صفائی ستھرائی اور بناؤ سگار چھوڑ دیتی ہیں۔ اگر وہ رات میں اچانک پہنچیں گے تو ممکن ہے کہ اس گندی حالت میں دیکھ کر بیوی سے نفرت اور کراہت پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے شریعت نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کوئی شخص اگر زیادہ دنوں تک گھر سے غائب ہے تو اچانک وہ رات کے وقت گھر میں نہ پہنچے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی بیوی کو ناپسندیدہ حالت میں پائے۔ اسی طرح سے حسن معاشرت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ عورت جب بیمار ہو تو اس کا دوا علاج کرایا جائے، چاہے بیماری کی مدت کتنی ہی طویل ہو۔ اس دوران مرد اس سے کچھ فائدہ بھی نہ اٹھا پا رہا ہو، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ مرد آگے بڑھ کر بنفس نفیس اس کی دیکھ ریکھ کرے، اس کی نگرانی کرے اور اس کی بیماری میں ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ رہے۔ آپ دیکھیے کہ ذو النورین عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ صرف اس وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے کیونکہ ان کی زوجہ رقیہ رضی اللہ عنہا بیمار تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ ٹھہرو، ان کی تیمارداری کرو، تمہیں بدر میں حاضر ہونے والوں کا ثواب ملے گا اور مال غنیمت میں تمہیں حصہ بھی ملے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح سے حسن معاشرت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر بیویاں ایک سے زائد ہوں تو ان کے درمیان باری کی تقسیم میں، نان و نفقہ دینے میں عدل و انصاف سے کام لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب کسی شخص کے پاس 2 بیویاں ہوں اور اس شخص نے ان کے درمیان عدل و انصاف سے کام نہیں لیا تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ یہ سنن ابی داؤد، سنن ترمذی اور سنن نسائی کی روایت ہے۔ اسی طرح سے حسن معاشرت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر فرصت ملے تو گھریلو کاموں میں بیوی کا ساتھ دیا جائے، اس کا ہاتھ بٹایا جائے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کی خدمت میں ہوا کرتے تھے، جب صلاۃ کا وقت ہوتا تھا تو آپ صلاۃ کے لیے نکل جاتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایسے ہی عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت بھی منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے، اپنے کپڑوں میں سے جو نکالتے، اپنی بکری دوہتے اور اپنی خدمت خود آپ کرتے تھے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے ہم نے حسن معاشرت کے چند تقاضے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں اسے برتنے کی توفیق دے تاکہ ہماری زندگی خوب اچھے انداز میں گزرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فائدہ پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔